وہ بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایور 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 گیو اپ، کبھی ہمت مت ہاریے۔ اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے۔ سب سے ڈپریسنگ سچویشن، اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا۔ کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام۔ بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا، کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا، کمرے میں جنگل میں ہے کبھی تو کوئی آئے گا نا، جنگل میں آ کے دروازہ کھولے گا۔ اب یہ بتائیں مجھے، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں، کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ۔ تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح۔ ابلیس مایوس ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، دا ہوپ لیس ون، مایوس ہو چکا ہے وہ، ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ۔ لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتہ ہے۔ پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتہ؟ آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتہ؟ کیا خیال ہے؟ پتہ ہے نا۔ اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز۔ اگر پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتہ ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے تب۔ تو یہ جی ہماری فورتھ ہیبٹ۔ یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو، تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں، تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی، اس نے وہیں جانا ہے۔ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات انسان کی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے، تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے، وفات ہو گئی، بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے، اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے۔ کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے، سولجر کی ٹریننگ آسان ہے۔ جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے، اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو، سیکھو۔ تم نے سکھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے۔ جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے، تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے کہ غم کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض، بیمار نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض۔ لیکن ہم بالکل الٹ، تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوے شروع، اور اللہ سے ناراضگیاں شروع، نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں۔ یہ ہے سکسیسفل لوگ۔ ہمارا بالکل الٹا حساب ہے،
جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں, سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ. ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. ایک پیسو شکوہ ہے. پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ. چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے نا میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں. انسان ایسے کرتا ہے, یہ پیسو شکوہ ہے. تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ناشکریاں ہوتی ہیں. یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی.